الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہم اور آپ جانتے ہیں کہ یہ مبارک مہینہ بڑی برکت اور رحمت والا مہینہ ہے۔ اس کے آخری عشرے کا آغاز ہو چکا ہے۔ ہم اور آپ یہ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق یہ رمضان المبارک کا مہینہ 3 حصوں میں تقسیم ہے، جس کے 2 حصے ہمارے اور آپ کی زندگی سے رخصت ہو گئے۔ رحمت کا عشرہ رخصت ہوا، مغفرت کا عشرہ رخصت ہو چکا۔ یہ آخری عشرہ جس کو اللہ کے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جہنم سے خلاصی، جہنم سے چھٹکارے کا عشرہ ہے، یعنی آخری کے جو 10 دن ہیں، اس 10 دن میں ہر بندہ اپنی کوشش کرے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو معاف کر کے اسے جہنم سے نجات دے دے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ اخیر عشرے میں ہمارے اور آپ کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ جو اب چند دن باقی رہ گئے ہیں، اس چند دنوں کی اور اپنی طاقت کے مطابق ہم باقی ایام کی قدردانی کریں اور اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی کروا لیں، اور اس طریقے سے ہم اور آپ اس مہینے سے گزرے کہ ہمارے اور آپ کے نامہ اعمال میں گناہ کا ایک ذرہ برابر بھی نہ ہو، ہم گناہوں سے پاک و صاف ہو جائے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حدی احسان و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کی زندگی کے اندر یہ مبارک مہینہ عطا کیا کہ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ رمضان المبارک کے مہینے میں جو روزہ رکھا جاتا ہے، اس کے بارے میں روایت کے اندر موجود ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ سارے اعمال کا بدلہ تو جو جس اعتبار سے اپنی زندگی کے اندر کرتا ہے، اس کو اس کے اعتبار سے ثواب ملتا ہے، اس کی زندگی مرتب ہوتی ہے۔ لیکن میرے محترم بزرگوں اور دوستو، جب رمضان المبارک کے روزے کا معاملہ آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کا بدلہ میں دوں گا۔ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مبارک مہینے کے روزے کے اہتمام کرنے والوں کے لیے، روزہ رکھنے والوں کے لیے، اللہ کے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارتیں سنائی ہیں۔ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو شخص رمضان المبارک کا روزہ رکھے اس حالت میں کہ وہ ایمان کامل کے ساتھ ہو، ایمان اللہ رب العزت کے اوپر ایمان رکھتا ہو، قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، یعنی ایمان کی حالت میں اگر رمضان المبارک کا روزہ رکھتا ہے تو اس کے اگلے اور پچھلے سارے گناہ کو معاف کر دیتے ہیں، وہ گناہوں سے دھل جاتا ہے، وہ گناہوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہمارے اور آپ کی زندگی میں یہ جو چند دن باقی رہ گئے ہیں،
ہم اور آپ کوشش کریں کہ ہم اور آپ اس مہینے سے جو ہمارے اور آپ کی زندگی رخصت ہو، یہ مہینہ جب ہمارے اور آپ کی زندگی سے رخصت ہو تو اس حال میں ہو کہ ہمارے اور آپ کا گناہ اللہ رب العزت معاف کر دے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، جب ہم اور آپ کوشش کریں گے اور اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے تو یقیناً میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ رب العزت تو ہمارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے، ہماری مغفرت کے لیے بہانے ڈھونڈ رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے یہ موقع عطا کیا ہے کہ ہم اور آپ اپنے گناہوں کی معافی منگوا لیں۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ جو مبارک مہینہ چل رہا ہے، اسے ہم اور آپ اپنی زندگی کے اندر قدر کریں، جو باقی ایام باقی رہ گئے ہیں۔ پھر نہ جانے یہ موقع، یہ نیک بختی، یہ سعادت ہماری اگلے رمضان میں ہماری زندگی باقی ہو یا نہ ہو، اسے کوئی نہیں جانتا ہے۔ تو یہ جو موقع ہمیں اللہ تبارک و تعالی نے عطا کیا ہے، ہمیں اسے چاہیے کہ ہم اور آپ پابندی کے ساتھ اپنی وسعت، اپنی طاقت کے مطابق اس کی قدر کریں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ رمضان المبارک کا روزہ ہم سے رخصت ہو رہا ہے۔ یہ رخصت ہوتے ہوئے ہمیں کس بات کی دعوت دے رہا ہے؟ ہمیں اس کی طرف بھی توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک نئی بات آپ کے سامنے میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ بظاہر وہ دیکھنے کے اعتبار سے، سننے کے اعتبار سے آپ کو تو نئی معلوم ہوگی، لیکن میرے محترم بزرگوں اور دوستو، جب ہم اور آپ اس کی قدر دانی کریں گے اور اس کی طرف ہم اور آپ اپنے دماغ کو لگائیں گے اور اس کے طرف غور و فکر کریں گے تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ بات نئی نہیں لگے۔ وہ نئی بات یہ ہے، اگر ہمیں اور آپ کو یہ بات نئی بھی معلوم ہوتی ہے تو جب کوئی نئی چیز ہمارے سامنے آتی ہے تو ہم اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اس کو غور و فکر کے ساتھ سنتے ہیں، اس کی طرف ہمارے اور آپ کی توجہ ہوتی ہے۔ تو ہم اور آپ بھی، اگر ہمیں اور آپ کو یہ بات نہیں معلوم ہوگی تو ہم اس کی طرف توجہ کے ساتھ سنیں گے اور اس کے اوپر غور و فکر کریں گے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، وہ بات یہ ہے کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ جو رخصت ہوتا ہوا جا رہا ہے، یہ اس بات کی دعوت دے رہا ہے کہ یہ جو ہم مبارک مہینہ، ایک مہینے کا رمضان المبارک کا روزہ ہے، یہ روزہ اپنے آپ کو اس بات کی دعوت دے رہا ہے کہ ہم صرف اور صرف ایک مہینے یعنی چھوٹا ہم روزہ ہے۔ علماء نے اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ روزے دو ہوتے ہیں، ایک روزہ چھوٹا اور ایک روزہ بڑا۔ چھوٹے روزے سے روزے کی تحقیر مقصود نہیں ہے کہ 14 گھنٹہ، 13 گھنٹہ، 12 گھنٹہ اور 15 گھنٹے کا روزہ ہے تو یہ روزہ چھوٹا ہے۔ ہمارے اور آپ کے دماغ میں یہ بات ہو سکتی ہے کہ چھوٹے روزے سے مراد یہ رمضان المبارک کا روزہ مراد نہیں ہوگا، شعبان کا ہو گیا، یا اس رمضان المبارک کے روزے کے رخصت ہونے کے بعد جو 6 دن کے روزے رکھے جاتے ہیں یہ روزہ مراد ہوگا۔ نہیں میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اس روزے سے مراد رمضان المبارک کا روزہ یہ چھوٹا روزہ کہلاتا ہے۔ اب آپ کے دل میں یہ بات پیدا ہو رہی ہوگی کہ آخر بڑا روزہ کیا ہے؟ رمضان کے روزے سے بھی بڑا کوئی روزہ نہیں ہوتا ہے۔ پورے سال میں رمضان المبارک کے روزے سے بڑا کوئی روزہ نہیں ہے کہ سال کے 12 مہینوں میں صرف رمضان المبارک میں ہی ایک مہینہ لگاتار روزہ رکھا جاتا ہے۔ باقی اگر روزہ رکھنے کی ترتیب ہے تو مہینے کے اندر 27 دن آپ کھجرے رہیں، 3 دن روزہ رکھیں، یا 15ویں شعبان کا روزہ ہے، یا چھٹھ کا روزہ کہلاتا ہے، یا آپ اپنی زندگی کے اندر نفلی روزے جتنے رکھیں، لیکن یہ بظاہر رمضان المبارک سے بڑا روزہ نہیں ہوتا ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، رمضان المبارک کو علماء نے کہا ہے کہ یہ چھوٹا روزہ ہے، اور بڑا روزہ جو ہے وہ اسلام ہے، جس کی آغوش میں ہم اور آپ پل رہے ہیں، جس کی آغوش میں ہم اور آپ اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ مذہب اسلام یہ بڑا روزہ ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو،
تو اب دونوں میں مشابہت کیا ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ چھوٹا روزہ شروع کب ہوتا ہے؟ صبح صادق سے یہ رمضان المبارک کا روزہ یا نفلی روزے شروع ہوتے ہیں، اور بڑا روزہ جسے اسلام کہا گیا ہے وہ انسان خوش قسمت ہے جو اسلام کی آغوش میں اپنی آنکھیں کھولتا ہے دنیا کے اندر، یعنی مسلمان کے گھر میں پیدا ہوتا ہے۔ وہ خوش قسمت انسان جب اپنی عمر کو طے کرتا ہے اور بلوغیت کی عمر کو شروع کرتا ہے تو بالغ ہونے کے بعد وہ روزہ اس کا شروع ہوتا ہے۔ رمضان المبارک کا یہ جو چھوٹا روزہ کہلاتا ہے، یہ روزہ صبح صادق سے شروع ہوتا ہے، اور اسلام کا روزہ بالغ ہونے کے بعد بلوغیت کی عمر پر پہنچنے پر یہ شروع ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی اسلام قبول کرتا ہے، اسلام سے پہلے دوسرے دین کے اوپر، دوسرے مذہب کے اوپر عمل کر رہا ہوتا ہے، جب وہ اسلام قبول کرتا ہے تو اسلام کے قبول کرنے کے بعد یہ اسلام کا روزہ جو بڑا روزہ کہلاتا ہے وہ شروع ہوتا ہے۔ اور یہ ختم کب ہوتا ہے؟ یہ چھوٹا روزہ رمضان المبارک کا روزہ یہ آفتاب کے غروب ہونے کے بعد یہ ختم ہوتا ہے، اور اسلام کا روزہ جسے بڑا روزہ کہا گیا ہے یہ انسان کی زندگی کے ختم ہونے پر ختم ہوتا ہے۔ انسان کی زندگی کے ختم ہونے پر ختم ہوتا ہے، جب اس کی روح پرواز کر جاتی ہے تو یہ اسلام کا روزہ ختم ہو جاتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، تو یہ روزہ کب شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے، دونوں کے اندر مشابہت پائی جاتی ہے کہ انسان کی زندگی جب شروع ہوتی ہے، اسلام کے اندر پیدا ہونے والا بچہ جب تک وہ بلوغیت کی عمر پر نہیں ہوتا ہے تو وہ شریعت کا مکلف نہیں ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کے اوپر اس کا روزہ جو اسلام کا روزہ کہلاتا ہے وہ اس کے اوپر لاگو نہیں ہوتا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اور یہ رمضان المبارک کا جو روزہ رکھا جاتا ہے اس کے اندر کھانے پینے کی پابندیاں ہوتی ہے، اور غیبت چغل خوری یہ سب کی پابندیاں ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے میرے محترم بزرگوں اور دوستو، جب کوئی اسلام قبول کرتا ہے یا اسلام کے آغوش میں پیدا ہوتا ہے، بلوغیت کی عمر کو پہنچتا ہے تو اس کے اوپر بھی شریعت کے نافذ ہو جاتی ہے کہ اللہ کے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آقائے نامدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق انسان زندگی گزارے۔ اللہ کے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن امور کو نہ کرنے کا حکم دیا ہے اس سے انسان بچ جائے، اور جن امور کو کرنے کا حکم دیا ہے اس کو انجام دے۔ یہی میرے محترم بزرگوں اور دوستو شریعت کا حکم ہے، اور یہی اسلام کا تقاضا ہے۔ اور روزے میں بھی انسان کھانے پینے سے، چغل خوری سے، غیبت سے، جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے انسان اس سے رک جاتا ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، جس طریقے سے روزے کے اندر ہم اور آپ روزے کا اہتمام کرتے ہیں کہ جن چیزوں سے روکا جاتا ہے ان سے ہم اور آپ پابندی کے ساتھ رکے ہوئے ہوتے ہیں، اور جن چیزوں کے کرنے کا جب حکم دیا جاتا ہے رمضان میں تو ہم اس کو اپنی زندگی کے اندر بجا لاتے ہیں۔ ٹھیک اسی طریقے سے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اسلام کے آغوش میں پیدا کیا، اسلام کے گود میں پیدا ہوئے، تو ہمیں اور آپ کو بھی اسلام جس بات کی دعوت دیتا ہے ہمیں اور آپ کی اپنی زندگی کے اندر اس بات کو کرنے کی ضرورت ہے۔ جس چیز کا حکم دیا جا رہا ہے اسے ہم اپنی زندگی کے اندر بجا لاویں، اور جن چیزوں سے ہمیں اور آپ کو روکا جا رہا ہے ہم اور آپ اپنی زندگی کے اندر اس سے رک جائیں۔ آج ہمارے اور آپ کے اندر ایک روزے کی پابندی تو ہم اور آپ اپنی وسعت کے مطابق کر لیتے ہیں، لیکن اسلام کے آغوش میں یہ جو میرے محترم بزرگوں اور دوستو رمضان المبارک کا روزہ ہمیں عطا کیا گیا، شب قدر جیسی رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے، عید المبارک کا
دن ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا، روزے ہمارے اوپر فرض ہوئے، یہ سب میرے محترم بزرگوں اور دوستو اس اسلام کا صدقہ ہے۔ اگر اسلام نہ ہوتا تو یہ سب پابندیاں ہمارے اوپر نہ ہوتی، یہ مبارک مہینہ ہماری زندگی کے اندر نہ آتا، قرآن کریم کی تلاوت ہمارے اوپر نہ ہوتی، شریعت کی پابندی کرنے کی کا حکم ہمارے اوپر نہ ہوتا۔ آپ اس کا نظریہ اٹھا کر کے دیکھیں کہ جو مذہب اسلام کو قبول نہیں کرتا ہے، جو مذہب اسلام کا ماننے والا نہیں ہے، وہ روزے کا پابند نہیں، وہ نماز کا پابند نہیں، اسے سود کھانے سے ایک دم کھلی اجازت ہوتی ہے، کسی طریقے کی کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی ہے، کوئی پابندی نہیں ہوتی ہے۔ لیکن میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اسلام ایک ایسا واحد مذہب ہے کہ اسلام کے قبول کرنے کے بعد، اسلام کے آغوش میں پیدا ہونے کے بعد، جب وہ بلوغیت کی عمر پر پہنچتا ہے یا اسلام قبول کرتا ہے تو اب اس کے اوپر نماز کی پابندی ضروری ہے، اللہ نے یہ روزے کی پابندی اس کے اوپر ضروری ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وسعت دیا ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے، اتنی طاقت اور اتنا وسعت دیا ہے، اتنا دولت دیا ہے کہ وہ بیت اللہ کا طواف کر سکتا ہے، بیت اللہ کے چکر لگا سکتا ہے، تو اسے حج کرنا اس کے اوپر فرض ہے۔ یہ ساری ذمہ داری میرے محترم بزرگوں اور دوستو اسلام قبول کرنے کے بعد، اسلام کے آغوش میں پیدا ہونے کے بعد لاگو ہوتا ہے۔ تو آج ہم اور آپ جس اسلام کے طفیل میں، جس کے صدقے طفیل میں یہ سارے امور ہمارے اور آپ کی زندگی کے اندر نافذ ہوئے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے اور آپ کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے ہزار بہانے ڈھونڈتا ہے، ایک آفر نکالتا ہے، سیزن عطا کرتا ہے کہ بندہ چاہے وہ اپنے گناہوں کی معافی منگوا لے، تو آج ہم اور آپ اپنی وسعت کے مطابق رمضان المبارک کے روزے کی تو قدر کرتے ہیں، کوئی اور نیکی کے کام ہوتی ہے اس کے اوپر تو ہم اور آپ اپنی وسعت کے مطابق کوشش کرتے ہیں، لیکن اسلام کا تقاضا کیا ہے، اسلام ہم سے کیا چاہ رہا ہے، اس کی ہم اور آپ دھجیاں اڑا رہے ہیں، اس کی ہمارے اور آپ کی زندگی کے اندر کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ تو میرا محترم بزرگوں اور دوستو، جس کے صدقے طفیل میں ہمارے اور آپ کو یہ زندگی عطا کی ہے، ہم اور آپ اس کی بھی قدر کریں، اسلام کی بھی قدر کریں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایک چھوٹا روزہ ہوتا ہے، ایک بڑا روزہ اسلام ہے۔ یہ روزہ جو رمضان المبارک کا روزہ کہلاتا ہے، یہ روزہ ٹوٹتا ہے کھانے پینے سے اور غیبت چغل خوری سے، اور جو اس کے امور ہے کہ جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ اسلام کا روزہ جو اسلام کہلاتا ہے، یہ کس چیز سے ٹوٹتا ہے؟ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان الشرک لظلم عظیم، اور ایک دوسری جگہ ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر انسان کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، لیکن اگر کوئی شخص شرک کرے گا، یعنی اللہ رب العزت کی ذات کے اندر کوئی شرک کرے گا، اس کے جیسا کوئی معبود مانے گا، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو معاف نہیں کرے گا۔ یعنی شرک کے علاوہ دنیا کا جتنا سے بڑا گناہ گار کیوں نہ ہو، اگر وہ اللہ رب العزت سے معافی مانگے گا اور وہ اپنی زندگی کے اندر شرک نہ کیا ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور میرے محترم بزرگوں اور دوستو، جب کوئی شخص شرک کرتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ تو جس طریقے سے کھانے اور پینے سے ہمارے اور آپ کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اسی طریقے سے جب اگر کوئی اپنی زندگی کے اندر شرک کرتا ہے تو وہ اسلام سے نکل جاتا ہے، وہ مسلمان نہیں رہتا ہے۔ تو اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستو، شرک سے ہمیں اور آپ کو بچنے کی ضرورت ہے۔ اور شرک ہوتا کیا ہے؟ شرک کیا چیز کہلاتی ہے؟ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہمارے اور آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم اور آپ یہ جانتے ہیں کہ یہ جو دنیا کا نظام چل رہا ہے، ہمارے اور آپ کی زندگی جو چل رہی ہے، یہ دنیا کا سارا نظام
ایک اللہ رب العزت کے حکم سے چل رہا ہے۔ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، مارنے والی ذات اللہ کی ہے، جلانے والی ذات اللہ کی ہے، ہر کام اللہ رب العزت کے قبضہ قدرت کے اندر ہے۔ جو بھی اس دنیا کے اندر ہوا، پتا، درخت کا پتا ہلتا ہے وہ بھی اللہ رب العزت کے حکم سے ہلتا ہے۔ اس کی اجازت کے بغیر دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے کہ درخت کے پتے کو ہلا سکے۔ اللہ رب العزت ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ یہ ہمارے اور آپ کا عقیدہ ہے۔ اگر ہم اور آپ اسی کے اندر یہ عقیدہ رکھتے ہوئے کہ ہر چیز کی کرنے والی ذات، مارنے اور جلانے والی، روزی دینے والی، بیماری دینے والی، ہر چیز کی ذات اللہ رب العزت ہے، لیکن ان امور کے انجام دینے کے لیے آپ نے چند اپنے بندوں کو خاص کر لیا۔ آپ اپنے وزیروں کو متعین کر لیا کہ تم پانی برسانے کے اوپر کام کرو، تم رزق پہنچانے کا کام کرو۔ یہ سب اگر ہمارے اور آپ کا عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کاموں کو چند وزیروں کے ذریعے سے بانٹ دیا ہے تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو یہی شرک کہلاتا ہے۔ ان چیزوں سے ہمیں اور آپ کو بچنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا اور آپ کا یہ عقیدہ ہونی چاہیے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کوئی ذات ایسی نہیں ہے کہ جو اس دنیا کے نظام کو، یہ جو نظام دنیا کا چل رہا ہے، 1 گھنٹہ تو دور کی بات ہے، 1 منٹ کے لیے بھی کوئی اس دنیا کے نظام کو نہیں چلا سکتا۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس دنیا کا اگر کوئی بادشاہ، اگر 2 معبود ہوتے تو یہ دنیا کا نظام درہم برہم ہو جاتا، ٹوٹ پھوٹ جاتا۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ ہم اور آپ اس کا اندازہ اپنی زندگی سے لگا لیں کہ اگر کسی چیز کا ایک فیکٹری ہوتی ہے، اس کا کوئی ایک ہی مالک ہوتا ہے، اگر اس فیکٹری کے اندر 2 مالک ہو جائے تو اب ایک چاہے گا کہ آج چھٹی رہا جائے، فیکٹری کے اندر کاریگروں کی چھٹی کر دی جائے، دوسرا مالک یہ چاہے گا کہ نہیں آج کام ہو۔ تو اب ظاہر سی بات ہے جہاں یہ دونوں بات تضاد میں آئے گی کہ ایک کہے گا کہ اس کے اندر کام ہونا چاہیے، دوسرا کہے گا نہیں چھٹی ہونی چاہیے، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ فیکٹری برباد ہو جاتی ہے۔ اور سینکڑوں فیکٹریاں اس دنیا کے اندر برباد ہوئی ہیں۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اس دنیا کے اندر ایک حصہ، جو اس حصے کی ایک فیکٹری کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، تو وہ ایک ادنا چیز، ایک ادنا فیکٹری سوائے ایک مالک کے اگر 2 مالک آ جاتا ہے تو وہ برباد ہو جاتی ہے۔ تو میرا محترم بزرگوں اور دوستو، ہم اور آپ اپنے عقل کو دوڑائیں کہ اس اتنی بڑی جو دنیا کا نظام معمول کے مطابق، اپنے کام کے اعتبار سے، ہر وقت کے متعین کے اعتبار سے یہ جو دنیا اپنی گردش کر رہی ہے، اس کے اندر میرے محترم بزرگوں اور دوستو 2 معبود کیسے ہو سکتے ہیں؟ 2 خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس دنیا کا مالک 2 کیسے ہو سکتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ اگر دنیا کے یہ مالک اگر 2 ہوتے تو ایک مالک یہ چاہتا کہ ابھی کے وقت میں جو ہمارے اور آپ کے سامنے سورج نکلا ہوا ہے، ہم اور آپ اسے دن شمار کرتے ہیں، ایک مالک کہتا کہ نہیں یہ دن ہے، دوسرا مالک کہتا نہیں یہ رات ہے، تو یہ دنیا ٹوٹ پھوٹ جاتی ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہمیں اور آپ کو اپنے عقیدے کو درست رکھنا ہے کہ اس دنیا کا جو نظام چل رہا ہے وہ اللہ رب العزت کی مرضی سے چل رہا ہے۔ اس کے علاوہ دنیا کی کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو آپ کو آپ کی اولاد دے دے، کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو آپ کو زندہ رکھ سکے، کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو آپ کو آپ کی موت نہ آئے اور مار دے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اگر ایسا دنیا کے اندر ہوتا تو آج دنیا کے اندر کوئی بے اولاد نہ ہوتا، آج دنیا کے اندر کوئی بے اولاد نہیں ہوتا۔ آج ہمارے اور آپ کے معاشرے میں بہت لوگ ایسے ہیں جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد سے محروم رکھا ہے،
اور بہت سارے ایسے ہیں کہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹا ہی بیٹا دیا ہے تو کسی کو بیٹیا ہی بیٹیا دیا ہے۔ اگر میرے محترم بزرگوں اور دوستو اللہ رب العزت کے علاوہ اگر کوئی اس دنیا کا نظام چلانے والا ہوتا، اس دنیا کے اندر کوئی اللہ رب العزت کے علاوہ اس دنیا کا نظام چلانے والا ہوتا تو دنیا کے اندر کوئی بے اولاد نہ ہوتا، اور جس کی یہ خواہش ہوتی کہ ہمارے صرف بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں تو اسے اللہ تبارک اس دنیا کے خدا سے وہ بیٹا بھی منگوا سکتا تھا۔ لیکن میرے محترم بزرگوں اور دوستو آج یہ عقیدہ رکھنے والے کہ اللہ کے علاوہ بھی بہت سارے معبود ہیں، وہ قبروں کے اوپر جا کر مورتیوں کے سامنے جا کر وہ اپنی مرادیں مانگتا ہے لیکن اس کی مراد پوری نہیں ہوتی۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد احسان و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اسلام کے آغوش میں پیدا کیا ہے، تو جس طریقے سے ہم اور آپ اس رمضان المبارک کے روزے کی قدر کیا، اپنی طاقت کے مطابق اپنی وسعت کے مطابق اس رمضان المبارک کے روزے کی قدر کی ہے، اور باقی جو ایام باقی ہیں اس کی بھی ہم اور آپ قدر کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ روزہ ہمیں اس بات کی دعوت دے رہا ہے کہ ہم جو تمہیں نیک بختی، یہ سعادت بختی جو ملی ہے جس کے طفیل میں، اس کی بھی تم قدر کرو، اور وہ ہے میرے محترم بزرگوں اور دوستو اسلام لانے کے بعد، اسلام کے اندر اسلام کی آغوش میں پیدا ہونے کے بعد یا اسلام قبول کرنے کے بعد ہمارے اوپر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہمارے اوپر لاگو ہوتی ہے، اور اللہ کے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کے اندر اپنی زندگی گزار کر ہمیں اور آپ کو اصول اور طریقہ دے دیا کہ ہمیں اور آپ کو اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے اسلام کے مطابق کس نہج کے اوپر، کس طریقے کے مطابق ہمیں اور آپ کو زندگی گزارنا چاہیے۔ جو اصول، جو طریقہ، جو شریعت اللہ کے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا کیا ہے، ہم اور آپ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کی جو جتنی زندگی باقی ہے اس کو اللہ کے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق ہمیں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب